زمین پر خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے تھے۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں رہ گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کی پہاڑی سے انہیں پتھر لا کر دیتے تھے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ تو ہمارے کام کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار جماعت بنا۔ اے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سمجھا۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ حج کی پکار۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو تو لوگ تمہاری طرف دنیا کے ہر علاقے سے چلے آئے گئے۔ آج بھی اس پکار جواب پر دنیا سے لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں فکس کیا گیا۔ لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں کیونکہ اس پتھر کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا۔ حجر اسود کی اہم معلومات۔ حجر اسود کا پہلے نام حجر سفند تھا اور یہ ایک سفید پتھر تھا۔ لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتا ہے، اس لیے یہ سفید پتھر کالا ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت کرے، آمین۔